السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به۔ اللہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ اللہ نے شرک کو معاف نہیں کرنا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، شرک کے علاوہ اللہ جس گناہ کو چاہیں معاف کر سکتے ہیں، معاف کر دیں گے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جو شرک میں پڑ گیا بڑی دور کی گمراہی میں پڑ گیا۔ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا، یہ ناشکر لوگ اللہ کو چھوڑ کے دیویوں کو پکارتے ہیں۔ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا لَعَنَهُ اللَّهُ، یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کے اس لعنت زدہ شیطان کو پکارتے ہیں۔ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، وہ شیطان جس نے کہہ دیا تھا اللہ کو کہ اللہ میں تیرے بندوں میں سے اپنا حصہ لے کے رہوں گا، اپنا مقرر حصہ لے کے رہوں گا، وہ بندے میری پیروی کریں گے، تیری پیروی نہیں کریں گے۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں انہیں گمراہ کروں گا۔ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں انہیں تمناؤں میں آرزوؤں میں الجھا دوں گا۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ، میں انہیں حکم دوں گا۔ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، وہ جانوروں کے کان چیر کے میرے نام پہ، تیرے علاوہ کسی اور کے نام پہ، تیری مخلوق کے نام پہ چھوڑ دیں گے، تیرے نام پہ نہیں کریں گے۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، میں انہیں حکم دوں گا وہ اللہ کی تخلیق میں تغییر پیدا کریں گے۔ جو کام جس مقصد کے لیے، وہ کام اس سے نہیں لیں گے۔ جو چیز جس کے لیے نہیں بنی اس کے لیے لیں گے۔ جیسے بندہ نکاح نہ کرے، زنا کرے، یا نکاح کر کے بھی لواطت کرے، اللہ نے ایک چیز ایک کام کے لیے بنائی نہیں ہے، یا مردوں کو خسی کرنے لگ جائے، کیسے جاہل حکومت ہے یہ۔ انشاءاللہ یہ تو مستقل موضوع، اس پہ بات کریں گے، سمجھ آئی بات؟ اگر کسی کو نامرد کر کے، خسی کر کے، خسرا بنا کے جرائم پر قابو پانا ہوتا تو سارے نامرد ولی اللہ ہوتے، سارے خواجہ سرا ولی اللہ ہوتے، اور سب سے زیادہ بےایمانی ان خواجہ خسروں اور خواجہ سراؤں کے اندر ہے۔ انشاءاللہ اس پہ تو یہ ٹرانسجینڈر پہ میرا مستقل بیان ہوگا انشاءاللہ۔ یہ آپ کو جو پاکستان میں ٹرانسجینڈر نظر آ رہے ہیں نا، یہ سب مصنوعی ہیں، حقیقی ان میں نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، پھر کبھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ میں نے کافی عرصے سے اس کو ذہن میں رکھا ہوا ہے کہ پورا اس پہ بیان کروں۔ خیر، جس میں بھی بیان کرنا چاہ رہا ہوں آپ کو بھی پتہ چلے گا۔ قال رب بما اغویتنی، اے میرے پروردگار چونکہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا، مجھے ہدایت سے محروم کر دیا، لأزینن لہم فی الارض، اب میں زمین پہ تیری دھرتی کے اوپر اپنا جال بچھا کے، دل فریبیاں پیدا کر کے تیری مخلوق کو بہکاؤں گا۔ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں سب کو گمراہ کر کے رہوں گا، میں فطروں میں ڈال کے انہیں ایمان سے محروم کروں گا۔ قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، اے میرے اللہ، اے میرے خالق، چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں تیرے سیدھے راستے پہ بیٹھ جاؤں گا جو تو نے بندوں کے لیے رکھا ہے، وہاں میں بیٹھ جاؤں گا، گاٹھ میں بیٹھ جاؤں گا، گاٹھ لگاؤں گا وہاں، صراطک المستقیم۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، پھر میں تیرے بندوں کے سامنے سے آؤں گا، ومن خلفہم، پھر میں تیرے بندوں کے پیچھے سے آؤں گا، وعن ایمانہم،
پھر میں تیرے بندوں کے دائیں طرف سے آؤں گا، وعن شمائلہم، پھر میں تیرے بندوں کے بائیں طرف سے آؤں گا، کوئی طرف چھوڑوں گا نہیں، ہر طرف سے ان پر فتنوں کی بھرمار کر دوں گا، آزمائش میں ڈال دوں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، پھر تو اپنے اکثر بندوں کو شکر گزار نہیں دیکھے گا۔ حضرات محترم، اگلی آیت پڑھ دیتا ہوں پھر بات کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، ہم نے ہر نبی کے ساتھ مجرمین لگا دیے تھے، جو نبی آیا اس کی مخالفت ضرور ہوئی، اس پہ حملہ ضرور ہوا، فتنوں کی بھرمار ضرور ہوئی۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، گھبرانے کی ضرورت نہیں میرے نبی، آپ کا پروردگار آپ کی مدد کے لیے، آپ کی رہنمائی کے لیے کافی، شافی، وافی ہے۔ سمجھ آئی؟ لا الہ الا اللہ،